السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین۔ الحمدللہ آج کی یہ اسپیشل کلاس تدبر قرآن کے درمیان میں نے کی ہے، جس میں انشاءاللہ مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کلاس چلتے میں اگر حضرت یوسف کا میں تذکرہ کرتا تو 7 دن تک یہ تذکرہ چلے گا اور کٹ میں ہوگا، اس لیے ایک مرتبہ پورا واقعہ ذکر کر دوں، اس کے بعد ریگولر ہماری کلاس انشاءاللہ رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو اس واقعے کو قرآن میں سورہ یوسف کے اندر ایک ہی جگہ پر پورا ذکر کر دیا، ورنہ آپ کے پہلے جتنے انبیاء کرام کا میں نے یہاں پر تذکرہ کیا، ان انبیاء کرام کی خاصیت یہ ہے کہ ان کا واقعہ الگ الگ صورتوں میں بٹا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ کا کہیں ذکر، نوح علیہ السلام کا ذکر، کہیں حضرت موسیٰ، کہیں عیسیٰ، الگ الگ تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر اللہ نے پورا واقعہ کنٹینیوسلی ذکر کیا، باقاعدہ ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، تو مناسب یہ معلوم ہوا کہ پہلے اس واقعے کو ہم لوگ ایک بار سمجھ لیں تو اس کے بعد تدبر والی آیات سمجھنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہوگا۔ حضرت یوسف اس دنیا میں سب سے خوبصورت شخصیت، یقیناً اللہ کے نبی سے زیادہ خوبصورت تو کائنات میں کوئی نہیں آئے، پر انبیاء کرام اور ان کے اس پورے سلسلے کے اندر آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہ تھے۔ آپ کے واقعے کو اللہ رب العالمین نے احسن القصص کہا، سب سے پیارا واقعہ، سب سے پیارا واقعہ، کیونکہ اس زندگی کے اندر امتحان ہے، اس زندگی کے اندر حسد ہے، اس زندگی کے اندر عزت ہے، اس زندگی کے اندر صبر کے فائدے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کئی چیزوں کا تذکرہ اس واقعے کے اندر کیا۔ اللہ رب العالمین جب حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعے کا آغاز کرتا ہے تو یوسف بھی نبی اور آپ کے والد یعقوب بھی نبی، آپ تھے حضرت اسحاق کی نسل سے، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اسماعیل اور اسحاق کی نسل میں نیچے یعقوب اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام۔ ان کے ٹوٹل 11 بھائی تھے، ان کے علاوہ ایک ماں سے 2 تھے حضرت یوسف اور بنیامین، اور ایک ماں سے 10 بچے تھے ایک ساتھ۔ اس وجہ سے بھائیوں کے درمیان کمپلیکس تھا، جلن اور حسد کا معاملہ آ گیا تھا، کیونکہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، سب سے زیادہ آپ کو پسند کرتے تھے۔ اب معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک واقعہ دیکھا کہ یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ ابا جان میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج میرا سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا میں نے خواب دیکھا ہے، ابا مجھے تعبیر بتائیے۔ ابا نے جیسے اس خواب کو سنا، چونکہ ابا نبی تھے، تو ابا نے کہا کہ یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں کو یہ واقعہ مت سنانا، اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا، کیونکہ اس دور میں خوابوں کی تعبیر جاننے والے زیادہ لوگ ہوتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اسلام میں خوابوں کی تعبیر کا بہت زیادہ تذکرہ موجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف کے علاوہ آپ کو انبیاء کرام میں بہت زیادہ خوابوں کا ذکر نہیں ملے گا، پر حضرت یوسف کی زندگی میں خواب کا اسپیشلی تذکرہ 2 مرتبہ آیا اور بڑا قیمتی تذکرہ آیا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ میرے بیٹے یہ واقعہ مت بتانا بھائیوں کو، بھائیوں کو بتاؤ گے نا وہ حسد کرنے لگیں گے، پلان بنانے لگیں گے، سازشیں کریں گے، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے اور شیطان ان کو بہکائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے آپ کا مرتبہ پتہ چلنے والا تھا۔ اس خواب کی تعبیر کو حضرت یعقوب نے بتایا کہ آپ کا بڑا اونچا مرتبہ ہو جائے گا، اور یہ آپ کے 11 بھائی، یہاں تک کہ آپ کے ماں باپ بھی آپ کے آگے سجدہ کریں گے، اور سجدہ تعظیمی تھا، ورنہ انسان کے آگے سجدہ جائز نہیں ہوتا ہے، پر آپ کے لیے عمل اللہ تعالیٰ کروائے گا، آپ کا مقام بتانے کے لیے، آپ کا مرتبہ بتانے کے لیے۔ خیر اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر نعمتوں کو تمام کیا ہے، یہ ساری باتیں سمجھائی ابا نے، بیٹا ایسا نہیں کرنا، ویسا نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو بڑے پیارے انداز میں آگے اس کو پوری باقاعدہ ایک پکچر کی طرح چلاتے ہوئے بتاتا ہے کہ بھائیوں کے دل دماغ میں تو ان کے تعلق سے حسد تھا، جلن موجود تھی کہ ابا یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہم سے محبت نہیں کرتے، جبکہ ہم لوگ اتنے سارے ہیں۔ تو ان لوگوں نے آپس میں ایک مرتبہ بیٹھ کر ایک پلان بنانا شروع کیا۔ کیا پلان بنایا؟ کیسے کرتے ہیں یوسف کو ختم کر دیتے ہیں، یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، وہ ختم تو ابا ہم سے محبت کریں گے، ابا کا سارا پیار ہمارے اوپر آ جائے گا، پر ایسا کر لیتے ہیں۔ باقاعدہ اس کے لیے ایک میٹنگ بلائی، اس قالوا لیوسف واخو، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین سے ابا زیادہ محبت کرتے ہیں اور ہم اتنی بڑی جماعت ہے ہم سے محبت نہیں کرتے ہیں، تو کیا پلان بنایا؟ یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی کنویں کے اندر پھینک دو تاکہ تمہارے ابا تمہارے لیے خالص ہو جائے۔
مشورہ چل رہا ہے، کوئی کہہ رہا قتل کر دو، کوئی کہہ رہا پھینک دو، کوئی کہہ رہا کنویں میں ڈال دو، الگ الگ مشورے چل رہے ہیں۔ حضرت یوسف کے ایک بھائی نے، جو ان کے 10 بھائیوں میں سے تھا، مشورہ دیا کہ ایسا کرو اسے مارو مت، کسی کنویں کے اندر پھینک دو۔ اب اس دور کے اندر پانی پینے کا ذریعہ کنواں تھا، راستے سے لوگ گزرتے تھے سفر میں تو کنویں سے پانی نکالا کرتے تھے ڈول کے ذریعے۔ تو ایک بھائی نے کہا کہ ایسا کرو، حضرت یوسف علیہ السلام کو مارو مت، انہیں ایسا کرو کہ ڈال دو ایک کنویں کے اندر، اب وہاں رہیں گے اور جب بھی کوئی وہاں سے گزرے گا، کوئی قافلہ گزرے گا، ان کو لے جائے گا، ختم، یہ ہم سے دور ہو جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ انہیں مارتے نہیں ہیں بلکہ ہم ان کو ایک کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اب آئے ابا کے پاس، ابا کیا معاملہ ہے؟ اب یوسف کے بارے میں ہم پر ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہو، بھروسہ نہیں کرتے ہو، ہم لوگ جاتے ہیں جنگل میں بھیجتے نہیں ہو، کھیلنے جاتے ہیں بھیجتے نہیں، کیونکہ حضرت یعقوب کو پہلے سے پتا تھا کہ ان کے دماغ میں حسد موجود ہے، یہ حسد کرتے ہیں، کچھ کر نہ دیں اس کے ساتھ غلط، بھیجتے نہیں تھے۔ کہا کیا معاملہ ہے ابا، بھروسہ ہی نہیں کرتے ہو، ہمارے ساتھ بھیجتے ہی نہیں ہو، کیا معاملہ ہے آپ کا، کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ تو اس کے بعد ان لوگوں نے باقاعدہ اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ ہمارے معاملے میں بھروسہ نہیں کرتے ہیں، ہمارے معاملے میں آپ اعتبار نہیں کرتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ ابا ایسا کیجئے، ہمارے ساتھ ایک مرتبہ ان سے بھیجئے، وہ ہمارے ساتھ جائیں گے، ذرا کھیلیں گے، کودیں گے، ہم اپنے ساتھ میں ان کو رکھیں گے اور ہم لوگ اتنی بڑی جماعت ہے، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ ابا نے کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر لگتا ہے کہ تم لوگ سب کے سب جاؤ گے اور اگر تمہارا دھیان ہٹا، جنگل میں کہیں بھیڑیے نے کھا لیا تو، کہیں جنگلی جانوروں نے حملہ کر دیا تو، کہیں کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ تو بھائیوں نے کہا کہ ارے ہم اتنے سارے بھائیوں کے ہوتے ہوئے اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو پھر کیا مطلب ہے، ہماری طاقت کا، قوت کا، سب بیکار ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ ان کو لے کر گئے، ابا سے بڑا وعدہ لیا، قسمیں کھائیں، سب کچھ کیا، ابا نے بھیج دیا۔ اب بھیجنے کے بعد، بھروسے کے بعد جب بھیج دیا تو ان لوگوں نے کیا کیا، اب حضرت یعقوب کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ کچھ نہ کچھ پلان چل رہا ہے، ادھر یہ لے کر نکلے، ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کر کے بتایا کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ ابا کو سب پتا ہے، ابا نون ہے ہر چیز سے، ان کی سازشوں سے، ان کی خرابیوں سے نون ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا جو پلان بنایا تھا وہ کرا، ان کو کنویں میں پھینک دیا۔ کنویں میں پھینکنے کے بعد آئے، ایک ان کا جو کرتا تھا اس کرتے کو لے لیا اور اس کے اوپر ایک جانور کا خون لگا دیا اور لے کر آئے ابا کے پاس روتے ہوئے، کہا ابا ہم لوگ کھیل رہے تھے اور ہم نے حضرت یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا تو دیکھو اسے تو بھیڑیا ہی کھا گیا، یہ دیکھو ہم اس کے کپڑے لے کر آئے ہیں، اس پر خون لگا ہوا ہے۔ تو ابا سب کچھ جانتے تھے۔ دیکھیں یہاں پر مطلب آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس واقعے میں کتنی نصیحت رکھی ہے کہ ابا جانتے تھے کہ سامنے والا جھوٹ بول رہا ہے، غلط بول رہا ہے، پھر بھی صبر کر لیا، اس سے کچھ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تو حساب کرنے والا ہے۔ ایسا صبر ہے ہم لوگوں کے اندر، یہ واقعات ہوتے ہیں سیکھنے اور سکھانے کے لیے۔ حضرت یعقوب نے صرف ایک جملہ کہا کہ بل سولت لکم انفسکم، کہ تم سب یہ جھوٹ مجھے بتا رہے ہو، لیکن کیا معاملہ ہے، فصبر جمیل، میں پیارا صبر کروں گا، واللہ المستعان علی ما تصفون، جو تم بول رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ اس بات پر سارے تمہارے اعتراضات، تمہارے جھوٹ کا اللہ تعالیٰ جاننے والا، مطلب میں اللہ سپرد معاملہ کرتا ہوں۔ تم نے میرے بیٹے کے ساتھ غلط کیا نا، میں نے اللہ سپرد معاملہ کر دیا، اگر میں غلط ہوں تو میرے ساتھ، تم غلط ہو تو تمہارے ساتھ، بول کر معاملے کو چھوڑ دیا۔ اب ادھر ایک سین چل رہا ہے، روتے ہوئے آئے یعقوب کو منا رہے ہیں ادھر، اور ادھر دوسرا سین چل رہا ہے، حضرت یوسف اس اندھیرے کنویں کے اندر۔ بھائیوں کا مقصد تھا انہیں ختم کرنا، انہیں ذلیل کرنا، باپ سے دور کرنا، عزت سے دور کرنا، اور اللہ عزت دینا چاہتا تھا۔ وہاں پر ایک لشکر، ایک قافلے کا گزر ہوتا ہے، سواریوں کا گزر ہوتا ہے، تو وہ لوگ اپنے پانی لانے والے کو بھیجتے ہیں کہ جا ذرا پانی لے کر آؤ۔ اب وہ پانی لینے کے لیے جیسے اپنا جو ایک وہ بالٹی کی طرح ایک برتن ہوا کرتا تھا، جیسے کنویں میں ڈالتا ہے، حضرت یوسف اسے پکڑ لیتے ہیں، کھینچتا ہے حضرت یوسف باہر، تو وہ بڑے تعجب سے کہتا ہے کہ یا بشرا ھذا غلام، کیا خوشخبری کی بات ہے، یہ تو ایک بچہ ہے، اور بچہ بھی کوئی نارمل بچہ، انتہائی زیادہ خوبصورت بچہ۔ اب جب یہ بچہ باہر آیا، قافلے والوں نے دیکھا تو کہا کہ چلو اسے لے کر چلتے ہیں، مصر کے بازار میں بیچ دیں گے۔ لے گئے مصر کے بازار میں، لے جا کر غلاموں کی طرح انہیں بیچ دیا۔ اب خریدنے والا کون؟ عزیز مصر، مصر کا جو بادشاہ ہے اس کا وزیر ہے، بڑے اونچے پوسٹ والا ہے، اس نے دیکھا بڑا خوبصورت بچہ ہے، حضرت یوسف کو خرید لیا، خرید کر اپنے گھر لے کر گیا، اپنی بیوی سے کہا کہ یہ غلام اسے بناؤ، اس سے ہو سکتا ہے ہم اپنا بچہ بنا لیں، اس کے ذریعے ہم فائدہ حاصل کریں، اسے اچھی طریقے سے بڑا کرنا، اچھے کپڑے پہنانا، اچھی طریقے سے رکھنا، ہو سکتا ہے ہم اس کے ذریعے یعنی اچھائی حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتا ہے کہ کذالک مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے اسی طرح زمین میں یوسف کو رکھا، ہم نے انہیں خوابوں کی تعبیر سکھائی، اور اللہ رب العالمین اپنے معاملوں پر زیادہ طاقت رکھنے والا ہے۔ یعنی بھائی چاہتے تھے ختم کرنا، اللہ چاہتا تھا عزت دینا، اور اللہ عزت دینا چاہے تو کون ذلیل کر سکتا ہے۔ اب یہ معاملہ چلتا چلا گیا، حضرت یوسف بڑے ہو رہے ہیں، جیسے جیسے جوان ہو رہے ہیں خوبصورتی بڑھتی چلے جا رہی ہے، خوبصورتی کا عالم یہ، عالم یہ، عالم یہ،
کہ دوسرے تو چھوڑیے، جس گھر میں رہتے ہیں وہ عورت ہی آپ کو دل دے بیٹھی، آپ کے پیچھے پڑ گئی، آپ کو حاصل کرنا چاہتی تھی، آپ سے اپنی ضرورتیں پوری کرنا چاہتی تھی۔ عزیز مصر جس گھر میں رہ رہی ہیں وہی عورت آپ کو بھڑکانا چاہتی تھی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تو وہ جس گھر کے اندر رہتے تھے وہ عورت آپ کو بھڑکانے لگی، بہکانے لگی، اور ایک دن جب دیکھا کہ شوہر موجود نہیں ہے، گھر میں شوہر نہیں ہے، دروازے بند کر لیے۔ حضرت یوسف سے کہا قالت ہیت لک، آؤ آؤ، مطلب ضرورت پوری کرو، میرے ساتھ غلط کرو، جو میں چاہ رہی ہوں، میں جو تمہیں کہہ رہی ہوں، یعنی زناکاری کی طرف دعوت دی۔ اب سوچئے، گھر بند، کوئی دیکھنے والا نہیں، حرام کر لیں کسی کو پتہ نہیں چلے گا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ ایمان تھا جو ہمارے نوجوانوں کے پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا، تیرا شوہر تو میرا رب ہے، یعنی مجھے رب سے مراد ہوتا ہے سید، وہ اس نے مجھے خریدا، اس نے مجھے بڑا کیا، کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو؟ انہو لا یفلح الظالمون، ظالم جو ہوتے ہیں نا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ اس نے ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا، پر اللہ رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت کی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء، اسی طرح اللہ رب العالمین ان سے برائی کو بچانا چاہتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے، دوڑنے لگے، بھاگنے لگے دروازے کی طرف کہ میں بچنا چاہتا ہوں۔ اب جب بھاگنے لگے، پیچھے سے کرتا پکڑا تو پیچھے سے حضرت یوسف کا کرتا پھٹ گیا۔ بھاگ رہے ہیں حضرت یوسف، یہ بھی بھاگ رہی ہے، چلتے 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 دروازے پر جیسے گیٹ کھولا، سامنے اس کا شوہر کھڑا تھا۔ عورت نے روپ بدل لیا، رنگ بدل لیا، انداز بدل لیا، رونے لگی، کہا دیکھو تمہارے گھر والوں کے ساتھ یہ ارادہ کر رہا تھا، غلط کا ارادہ کر رہا تھا، دیکھو اس نے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا اور میرے ساتھ یہ کرنے لگا، کیا ہوگا اس کے ساتھ جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ اسے جیل میں ڈال دو، اسے عذاب دو۔ وقال ہی راوتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا، اور یہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ مجھے بہکا رہی تھی، یہ میرے ساتھ غلط کا ارادہ کر رہی تھی، اس نے غلط کا ارادہ کیا ہے، اور تیرے گھر میں سے پوچھ لے، کسی سے گواہی لے لے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو گھر میں اب جو عزیز مصر تھا اس نے ایک ذرا جانکار آدمی سے پوچھا کہ مجھے سچائی پتہ لگانی ہے، میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کلیئر ہے، تم ایسا کرو، دیکھو اگر عورت کا کپڑا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف غلط ہے، اور یوسف کا کپڑا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف صحیح ہے، یعنی عورت تمہاری غلط ہے، یوسف صحیح ہے، کپڑا دیکھو کدھر سے پھٹا ہے۔ بلایا تو دیکھا حضرت یوسف کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہے، تو سمجھ گیا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ الٹا ہے، میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، اصل میں بیوی نے ارادہ کیا، انہوں نے ارادہ نہیں کیا۔ اب جب پتہ چل گیا تو اس کے بعد کہتا ہے ٹھیک ہے توبہ کرو، ختم کرو، معاملے کو یہیں پر رفع دفع کر دو، معاملہ ختم کر دو۔ لیکن معاملات کوئی رکتے ہیں کیا؟ اب ایک عورت ایسا ارادہ کر لے، اور یوسف اتنے خوبصورت تو کیا مشہور نہ ہوں گے؟ اب معاملہ یہ ہوا کہ جو سید تھا اس نے کہا کہ یوسف عارضاً ھذا، یوسف اس کو اگنور کرو، اور اس سے کہا کہ تو توبہ کر، استغفار کر، تو نے خطا کی ہے، غلطی کی ہے۔ اب یہ معاملہ پورے شہر کے اندر پھیل گیا، مصر کے پورے شہر میں پھیل گیا۔ عورتیں باتیں کرنے لگی کہ ارے دیکھو تو صحیح، اپنے گھر میں ایک لڑکا رہتا ہے، کوئی اس پہ دل آتا ہے کیا؟ کوئی اس پر دل لگاتا ہے کیا؟ کوئی اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے کیا؟ کیا عجیب عورت ہے، ایسا کر لیا ویسا کر لیا۔ اب یہ جو یہ خبریں اس عورت تک آئی تو اس کو لگا کہ یہ مجھے معاملہ ایک بار کلیئر کرنا پڑے گا، ذرا بتانا پڑے گا، یہ سب اتنا بول رہے۔ تو اس نے کیا کرا، ساری عورتوں کو اپنے گھر میں دعوت دی، باقاعدہ ٹیک لگا کر سب کو بٹھایا، وہ سب کے ہاتھ میں ایک ایک چاقو دے دیا، حضرت یوسف کو پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا کہ جب میں بولوں تو باہر آ جانا، اس سے پہلے مت آنا، جب میں بولوں نا باہر آ جانا۔ سب کے ہاتھ میں چاقو دے دیا، سب کو گھر کے اندر بیٹھا دیا، سکون کے ساتھ بیٹھا دیا، اور ہاتھوں میں چاقو دے دیا۔ اب جب سارے بیٹھ گئے تو کہا یوسف ذرا باہر آنا۔ اب یوسف علیہ السلام خوبصورتی کا وہ عالم، جیسے ہی باہر نکلے عورتیں اپنے ہوش کھو بیٹھیں، جو ہاتھ میں چاقو تھے اس سے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور جب ہاتھوں کو کاٹا بہت بڑا نظر آیا، تب اس عورت نے کہا وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ، کہا اللہ کی پناہ، یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ ہے، انسان کو اتنا خوبصورت ہوتا ہے کیا؟ اتنا اسمارٹ ہوتا ہے کیا؟ دکھ ہی نہیں سکتا کوئی اتنا اچھا۔ تب کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم باتیں کر رہی تھی، تم مجھے بدنام کر رہی ہو نا، اور اس پر کس کا دل نہیں آئے گا؟ کون اس سے اپنی ضرورت پوری کرنا نہ چاہے گا؟ تم مجھے کہہ رہی ہو، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی اپنے آپ کو بچایا، اس گناہ سے بچایا، اور اپنے سید سے کہا، اپنے رب سے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تعالی جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہے نا، اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے جیل دے دے۔ اللہ تعالیٰ میں جیل میں جانا پسند کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اگر تو مجھے نہ بچائے گا ازبو الیہن، اللہ میں گناہ کر لوں گا،
اللہ مجھ سے غلط ہو جائے گا، اللہ مجھ سے زناکاری ہو جائے گی، اللہ مجھے بچا لے، اللہ مجھے بچا لے۔ اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ان کے بعد انہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا، کیونکہ عزیز مصر کی عزت پر بات آ گئی تھی تو اس نے کیا کرا، اپنی بیوی کو بچانے کے لیے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا۔ اب دیکھیے سین چل رہے ہیں، ایک طرف وہ ابا اور بھائی بڑے ہو رہا ہے، ادھر سب معاملہ چل رہا ہے، ادھر حضرت یوسف کا معاملہ چل رہا ہے، کتنے سارے سین چل رہے ہیں یہاں پر۔ اللہ رب العالمین نے باقاعدہ پکچرائزیشن کیا ہمارے سامنے تاکہ ہم واقعے کو سمجھ سکیں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں جب آپ گئے تو آپ کے ساتھ 2 نوجوان اور جیل میں تھے۔ ان دونوں نوجوانوں نے 2 سپنے دیکھے۔ ایک نے سپنے یہ دیکھا کہ میں شراب پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے سپنا دیکھا کہ میں اپنے سر پر ایک ٹوکرا لیا ہوا ہوں، اس کے اندر روٹی ہے اور پرندے اس روٹیوں کو کھا رہے ہیں۔ تو کہا، ان کو دکھا کہ مطلب چہرے مہرے سے سمجھدار دکھ رہے ہیں، کہا ذرا ہمیں خبر دیجئے نا، ہمیں بتائیے نا۔ تو حضرت یوسف نے کہا نہیں، ابھی نہیں بتاؤں گا، جب تک کہ شام کا کھانا نہ آ جائے، کھانا آئے گا نا تب تمہیں بتاؤں گا۔ قال لا یاتکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتاویلہ، کہ جب تمہیں یعنی شام کا ٹائم آئے گا، کھانے کا ٹائم آئے گا تو میں انشاءاللہ تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا، میں تمہیں ساری چیز بتا دوں گا۔ پہلے دعوت، پہلے دین۔ دیکھیے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ضرورت کے لیے آیا ہے نا تو آپ پہلے اسے دین بتا سکتے ہو۔ جیسے کئی لوگ آتے ہیں نا 3 طلاق کے مسئلے لے کر آتے، طلاق ہوا کہ نہیں ہوا، تو آپ اسے دین بتا سکتے ہو۔ اگر کوئی ضرورت کے لیے آیا ہے، قرضہ لینے آیا ہے، اس کو لا محالہ آپ سے کام پڑنے والا ہے، تو آپ اپنی جو دین کی بات ہے اس سے کر سکتے ہو، کیونکہ اسی ٹائم وہ سنے گا۔ حضرت یوسف نے کہا کہ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں ایک بات بتاؤ، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، تم لوگ جو اتنے سارے معبودوں کی عبادت کرتے ہو وہ تمہیں زیادہ بہتر لگتے ہیں، الگ الگ معبود، یا ایک اللہ جو طاقت والا ہو؟ بتاؤ کون سا زیادہ بہتر لگتا ہے؟ ما تعبدون من دونی، تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو نا، یہ تو کچھ نام ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کے لائق ہے، یہی مضبوط دین ہے اور اسی کی عبادت ہونا چاہیے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بات پتہ چلی کہ جیل میں رہ کر بھی دعوت کا کام کیا، مطلب مومن ہر حال میں دعوت کا کام کرتا ہے۔ لوگ گالی دیں، پریشان کریں، تکلیف دیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں، کتنی تکلیف دے دیں، پر مومن دعوت دیتا ہے۔ حضرت یوسف جیل کے اندر دعوت دے رہے ہیں۔ اب جب دین سمجھا دیا، بتا دیا، تب کہا اب رکو، تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ کہا کیا تعبیر ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک جو ہے نا وہ بادشاہ تک پہنچ جائے گا اور اس کا کام ہوگا بادشاہ کو شراب پلانے کا، وہ ساقی بن جائے گا، بہت بڑا درجہ بن جائے گا اس کا، اور دوسرا جو ہے نا تمہیں مار دیا جائے گا اور تمہارا گوشت جو ہے وہ پرندے کھائیں گے۔ جو تعبیر بتائی وہی کہ وہی تعبیر ہوئی اور اسی طریقے سے معاملہ ہونا تھا۔ پر حضرت یوسف نے اس آدمی سے کہا جس کے بارے میں لگا کہ بادشاہ تک جانے والا ہے، کہ جب تجھے اللہ تعالیٰ نجات دے دینا، اذکرنی عند ربک، اپنے سید کے پاس میرا ذکر کرنا، بادشاہ کو بتانا، اپنی پوری سٹوری بتائی کہ دیکھو میرے ساتھ ایسا ہوا ویسا ہوا، میں خواب کی تعبیر جانتا ہوں، ذرا جب تم اچھی جگہ پہنچ جاؤ نا تو مجھے بھولنا مت۔ اب یہ ہوا، معاملہ ہوا، وہ دونوں نجات بھی پا گئے، حضرت یوسف جیل میں رہے، بھول گیا وہ، چلتے 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 بادشاہ تک پہنچ گیا، تعبیر بتا چکے تھے حضرت یوسف۔ اب ایک مرتبہ خواب میں بادشاہ نے ایک عجیب سا خواب دیکھا۔ خواب کیا دیکھا؟ کہ 7 موٹی گایوں کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں خوب گیہوں لگی ہوئی، اور ایک طرف ہے بالکل قحط سالی، کوئی گیہوں ہی نہیں آ رہا ہے۔ کہا یہ عجیب سا معاملہ، یہ کیا دیکھا؟ بتاؤ تعبیر بتاؤ، تعبیر بتاؤ، تعبیر بتاؤ، کوئی تعبیر ہی نہیں بتا پا رہا۔ تب اس کو یاد آیا کہ ارے میں تو بھول ہی گیا یوسف علیہ السلام کو، میں تو یوسف کو بھول گیا، کیا معاملہ ہے؟ اور بادشاہ جن سے پوچھ رہا ہو بول رہے ہیں ارے تم تو، آپ تو کچھ بھی سوچتے ہو بادشاہ سلامت، یہ سب تو فضول کی باتیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مطلب فضول کی باتیں آپ سوچ رہے ہو۔ تب اس کو یاد آیا کہ ارے انا انبئکم بتاویلی، میں تم کو خبر دوں گا، یعنی میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جو بتا سکتا ہے۔ تب یہ آیا اور یوسف علیہ السلام سے جانتے ہیں کیا کہا؟ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے دوست۔ کتنے سالوں کے بعد دوست یاد آیا، پر یہ دوست بڑے دل والا تھا۔ ذکر کیا، کہاں گیا تھا اتنے دن؟ بھول گیا تھا مجھے، تکلیف میں یاد نہیں آیا، اچھا تھا جب بھول گیا، اب آج بات آئی، ضرورت آئی تو آ گیا میرے پاس۔ ہم لوگ تانا مارتے ہیں نا، حضرت یوسف نے کچھ نہیں کہا، کچھ نہیں کہا۔ مومن کسی کو کچھ نہیں کہتا، مومن تانے نہیں دیتا، مومن اپنے احسانات نہیں گناتا، مومن اپنا عمل نہیں گناتا۔ حضرت یوسف نے کچھ نہیں گنایا، کہا ٹھیک ہے جب یاد آیا اللہ تیرا شکر ہے، اب تو آیا ہے نا میرے پاس، الحمدللہ میں ابھی بھی تیرے سے ویسی محبت کرتا ہوں۔ اب آ کر کہا کہ یوسف مجھے ایک خواب کی ذرا تعبیر بتاؤ نا، ایسا ایسا خواب دیکھا، ایسا ایسا مسئلہ ہوا ہے۔ کہا مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے یہاں 7 سال تو خوب فصلیں آئیں گی،
اس کے بعد 7 سال بہت خطرناک قحط سالی آئے گی، یعنی بالکل بارش نہیں ہوگی، بالکل غلہ نہیں ہوگے گا۔ تو کہا کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ کہا ایسا کرو کہ 7 سال خوب کھیتی بڑھا دو، خوب کھیتیاں کرو، اور جو غلہ ہے نا اسے اسٹور کر کے رکھو، بالی سے گیہوں کو نکالو مت، بالی کے اندر ہی رہنے دو، اسٹوریج کا وہ سسٹم اس دور میں ہوا کرتا ہوگا، کہا نکالو مت، اسٹور کر کے رکھو، کیونکہ بعد میں لوگوں کو یہ مال تم کو دینا پڑے گا، کھانا پینا دینا پڑے گا، کیونکہ اگلے 7 سال بہت شدید آئیں گے، قحط سالی کا عالم آ جائے گا۔ اب یہ سارا معاملہ انہوں نے بتایا، خواب کی تعبیر بتا دی۔ تعبیر بتانے کے بعد جب یہ واپس بادشاہ کے پاس آیا ملک، تو ملک نے کہا اوتونی بھی، ذرا لے کر آؤ، مطلب اتنا پرفیکٹ آدمی جیل میں رہے گا کیا؟ کہا لے کر آؤ۔ فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فسأله ما بال النسوة۔ اب دیکھیے اللہ اکبر، کیا کردار ہوتا ہے مومن کا۔ حضرت یوسف کو آ کر کہا کہ چلو یوسف، نجات کا ٹائم آ گیا، نکلنے کا ٹائم آ گیا، چلو جیل سے نکلنے کا وقت آ گیا۔ تو حضرت یوسف نے اس وقت اپنی عزت پر حملہ جو ہوا تھا نا، اس کا جواب مانگا کہ نہیں نہیں نہیں، ایسے باہر نہیں آؤں گا، پہلے بتاؤ ان عورتوں کی حقیقت کیا پتہ چلی؟ کون غلط تھا کون صحیح تھا؟ یوسف صحیح تھے یا وہ عورت صحیح تھی؟ جاؤ پتہ کرو۔ اب جب بادشاہ تک یہ پورا واقعہ پہنچا تب بادشاہ نے پھر بلایا کہ کہاں ہیں وہ عورتیں؟ بلایا گیا، کہا کون غلط تھا؟ تو اس وقت اس عورت نے اقرار کیا کہ الان حس الحق، آج کلیئر حق باہر آ گیا، میں ہی غلط تھی، میں نے یوسف کو بہکایا تھا، وہ تو پاک دامن انسان ہے، بلا وجہ اسے جیل کو برداشت کرنا پڑا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حق پر ہونے کے بعد بھی آپ کو تکلیف آ سکتی ہے، آپ سچے ہو، آپ حق پر ہو، آپ نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، پھر بھی جیل ہو سکتی ہے، پریشانی ہو سکتی ہے، تکلیف آ سکتی ہے، دشمنی آ سکتی ہے، تانے آ سکتے ہیں، الزام آ سکتے ہیں، سب آئے گا۔ الزامات اچھے لوگوں پر بھی لگتے ہیں، ایسا نہیں کہ غلط کو غلط بولا جاتا ہے، اچھوں پر بھی الزامات لگائے جاتے ہیں۔ لیکن خیر حضرت یوسف نے جب تک اپنی برات نہیں کروا لی، جب تک اپنے آپ کو کلیئر نہیں کروا لیا، جب تک کہ اپنی عزت پر لگے ہوئے داغ نہ دھلوا لیے، باہر نہیں آئے۔ اب جب باہر آ گئے، باہر آنے کے بعد آپ نے کہا کہ دیکھو میں اپنی تعریف نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے دل تو سب کا بہکاتا ہے، لیکن اللہ نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے سارا معاملہ میرے ساتھ بہتر کر دیا۔ تو بادشاہ نے بولا چلو اب آ جاؤ، اب میں تمہیں اپنے یہاں پر خزانچی بناؤں گا، سارا خزانہ تمہارے ہاتھ میں رہے گا۔ معافی چاہوں گا، یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے کو جب باہر نکالا گیا تو حضرت یوسف نے آگے رہ کر ڈیمانڈ کی۔ اب دیکھیے خواب کی تعبیر کس نے بتائی تھی؟ حضرت یوسف نے۔ جب تعبیر بتانے والا ہے تو اس کو زیادہ پتہ ہے نا کہ تعبیر کے مطابق اب کام کیسے کروانا ہے۔ اور حضرت یوسف نے جب دیکھا کہ ابھی کوئی ایسا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے جو اتنا زیادہ قابل ہو، تو حضرت یوسف نے ڈائریکٹلی اس سے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین کا خزانچی بنا دو، مجھے دو یہ سب، میں کروں گا۔ انی حفیظ علیم، میرے اندر 2 کوالٹیز ہیں۔ کیا کوالٹیز ہے؟ ایک تو میں امانت دار ہوں، دوسرا میں علم والا ہوں، میرے پاس علم ہے، کھیتی کیسا کرنا، کتنا جمع کرنا، کتنا غلہ کرنا، سب میں جانتا ہوں، اللہ نے مجھے علم دیا ہے، میں امانت دار بھی ہوں اور میں علم والا بھی ہوں۔ دیکھ لو ذمہ دار کس کو بناؤ یہ سوچا کرو، جب آپ لوگ ذمہ دار بناتے ہیں نا کسی کو، کسی معاملے کا ذمہ دار، جھگڑوں کا ذمہ دار، مسجد کا ذمہ دار، مدرسوں کا ذمہ دار، ہمارے کسی کو بھی ٹھگے بنا دیتے جاہل کو۔ اللہ کہہ رہا ہے علم والا ہونا چاہیے اور امانت دار ہونا چاہیے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ امانت کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، تب جا کر بنایا جائے گا۔ خیر اللہ رب العالمین نے وہاں تک پہنچایا، اب باقاعدہ زمین کے خزانچی بن گئے، وہ سارا معاملہ شروع ہوا، اور معاملات شروع ہونے کے بعد جیسا حضرت یوسف نے بتایا تھا ویسا ہوا، قحط سالی کا عالم ہو گیا۔ اب واپس دوسرا منظر، اب ادھر بھائیوں کے حالات خراب، قحط سالی کا عالم، کھانا پینا موجود نہیں ہے۔ حضرت یوسف ایک پورا پلان سیٹ کر چکے تھے کہ 7 سال میں جو بچائیں گے اگلے 7 سال لوگوں کو بانٹیں گے۔ پوری رعایا میں مصر میں اعلان کر دیا گیا، گاؤں دیہات سب طرف سے آؤ، بادشاہ کھانا دے گا تم کو، بادشاہ دے گا غلہ تم کو، آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ حضرت یوسف اس وقت تک مطلب اتنے بڑے لیول پر، اور اس کے کچھ وقت کے بعد تو بادشاہ بن چکے تھے، اتنے بڑے لیول پر آپ نے اپنے جیسے ہی بھائیوں کو دیکھا تو فعرفہم، انہیں پہچان لیا، وہم لہ منکرون، اور وہ نہیں پہچان پائے۔ چھوٹا حضرت یوسف کو چھوٹے میں پھینک دیا تھا نا، کیا پہچانیں گے؟ حضرت یوسف سب کو پہچان گئے، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر تک سارے آ گئے، 11واں بنیامین بھی آ گیا، سب کو دیکھ لیا۔ بنیامین پہلے سفر میں نہیں دوسرے سفر میں آئے، سارے 10 کو بھائی کو دیکھ لیا۔ اب دیکھنے کے بعد جب سارا سامان ان کا لد گیا، سامان ان کو دے دیا گیا، تو حضرت یوسف نے کہا کہ بات چیت شروع کی، ان سے کنورسیشن کیا، تمہارا کوئی اور بھی بھائی ہے؟ کہا ہاں ایک بھائی ہے، بنیامین نام ہے اس کا۔ تو کہا اس کو بھی لے کر آؤں، اب تم 10 آئے ہو تو میں نے 10 کا حصہ دیا، 11 آؤ گے 11 کا حصہ دوں گا، اگلی بار آؤ اس کو لے کر آنا، نہیں تو میں کچھ نہیں دوں گا، کیونکہ ان کو پورے واقعے کو کلیئر کرنا تھا، اپنے بارے میں بتانا تھا۔ حضرت یوسف نے کہا بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تمہارے جو ایک بھائی ہے اسے لے کر آنا، میں انشاءاللہ پورا تم کو بدلہ دوں گا، اسے لے کر آنا، اور اگر لے کر نہیں آؤ گے تو کچھ نہیں دوں گا۔ تو کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے ابا سے بات چیت کریں گے، کوشش کریں گے، ریکمینڈ کریں گے، ان سے کوشش کریں گے، کبھی اگر کسی طریقے سے اگر وہ مان جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اب جب واپس چلے تو حضرت یوسف نے ایک کام اور کیا
کہ جو ان لوگوں نے گلے کے بدلے جو کچھ چیزیں دی تھی، کچھ پیسہ دیا تھا، غلہ جو ملنے کے بدلے میں کچھ ان سے لیا گیا تھا، وہ بھی سب ان کو واپس کر دیا، ان کے غلے میں رکھوا دیا، بولا نہیں ان کو، رکھوا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احسان کرو تو دکھانا ضروری نہیں ہوتا ہے، بس کر کے چھوڑ دینا چاہیے۔ حضرت یوسف نے مال بھی دے دیا، مطلب غلہ بھی دے دیا، اور جو مال دیا تھا وہ بھی ریٹرن کر دیا۔ اب یہ سارا لے کر جب اپنے ابا کے پاس آئے تو کہا قالوا یا ابانا منع منا الکیل، ابا اب ہم کو کچھ نہیں ملے گا کھانا وانا جب تک کہ ہم اپنے بھائی کو لے کر نہیں جائیں گے، بھائی کو لے کر جائیں گے تب ملے گا، ورنہ کچھ ملنا والے نہیں ہے، اور ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو کہا اچھا ویسی حفاظت کرو گے کیا جیسے یوسف کی کری تھی؟ تم نے کری تھی نا یوسف علیہ السلام کی حفاظت کہ ہم کریں گے، تو تم کیا حفاظت کرو گے؟ بڑا پیارا جملہ، یہ بھی آج کے دور میں مومن کو مطلب دلیل ہو جانا چاہیے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم ان کی حفاظت کریں گے تو کہا کیسے، ایسے حفاظت کرو گے، تم پر ایسے بھروسہ کروں جیسے بھائی کے بارے میں کہا، تو فاللہ خیر حافظا، اللہ ہے بہترین حفاظت کرنے والا، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یعنی تم کیا حفاظت کرو گے، تمہاری کیا اوقات اور حیثیت ہے، تم مجھے دو گے؟ یہ شجاعت مومن میں ہونا چاہیے۔ کہیں نہیں جھکتا مومن، کسی کے تلوے پر نہیں جاتا، کسی کے دروازوں پر نہیں جاتا، کسی سے مانگنے نہیں جاتا، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ حفاظت کرنے والا، تو کیا حفاظت کرے گا؟ زندگی موت تو اللہ کا اختیار ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے اپنے سامان کو کھولا تو بولا دیکھو ابا پیسہ بھی ریٹرن، ابا غلہ تو دیا ساتھ میں پیسہ بھی دے دیا، کہا دے دو گے تو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ تو کہا اچھا سنو ایک بات، میں تب تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے پکی قسم دے کے وعدہ مجھ سے نہ کرو، سوائے یہ کہ اگر تم ہی نہیں آ پاؤ، یعنی تم ہی ختم ہو جاؤ تو ایک بات الگ ہے، ورنہ تم اگر آئے تو اسے لے کر آؤ گے۔ تو جب پکا وعدہ دے دیا تو کہا ٹھیک ہے، اللہ علامہ نقول وکیل، اللہ تعالیٰ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر میں اللہ کو ذمہ دار بناتا ہوں، جانے دو جو تم کہہ رہے ہو۔ قال یا بنیا، لیکن ابا نے ان کو بات کہی کہ میرے بیٹے سنو کہ تم لوگ جب مصر میں داخل ہونا محل میں، تو ایک گیٹ سے ایک ساتھ 11 مت جانا، گیٹس بدل لینا۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آگے کہتا ہے کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں تھا، لیکن یہ ایک باپ کے دل میں ایک وہ تھا کہ اب جب یوسف خوبصورت ہے تو باقی بھائی ایسا تو نہیں بس صورت رہے ہوں گے، ایک ساتھ 11 خوبصورت لوگ جائیں گے، نظر نہ لگ جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، اس لیے کہا تھا الگ الگ جانا، تم پر نظر نہیں پڑے گی۔ ایک حاجت تھی حضرت یعقوب کے دل میں جو انہوں نے کہہ دی تھی، تو کہا تھا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ساتھ مت جانا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات، انہوں نے اپنے بچوں سے یہ بات کہہ دی۔ اب جب یوسف علیہ السلام کے پاس یہ لوگ آئے، ادھر سامان لے رہے ہیں، بھائیوں کو دیا جا رہا ہے، اپنے دھیرے سے بنیامین کو بلایا، بنیامین ادھر آؤ۔ کہا اے بنیامین سنو، انی انا اخوک، میں تیرا بھائی ہوں۔ پہچانا؟ پہچان نہیں پائے بنیامین، کہا میں تیرا بھائی یوسف ہوں۔ بنیامین شاکڈ کہ کیا مسئلہ ہے، مطلب اتنے اعلیٰ مقام، اتنے اعلیٰ درجے پر آپ پہنچ گئے، بڑی انہیں خوشی ہوئی۔ فلما جہزہم بجہازہم، اب یہاں پر حضرت یوسف کو اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنا تھا۔ اب روکتے کیسے، کس طریقے سے روکتے؟ روکنا آسان نہیں تھا۔ تو حضرت یوسف نے کیا کیا کہ جس برتن سے سب کو غلہ دیا جا رہا تھا، بادشاہ کا برتن، بڑا مہنگا برتن جس سے دے رہے تھے نا، وہ برتن کو دھیرے سے بنیامین کے جو سامان تھا اس کے اندر چھپا دیا۔ اب روکنا تھا تو روکنے کے لیے آپ نے ایک ہیلا اپنایا، طریقہ اپنایا، ایک طریقے کے ذریعے ان کو روکا۔ سب کا سامان باقاعدہ غلہ ہو گیا کمپلیٹ، بنیامین کا ہو گیا کمپلیٹ۔ قالوا اقبلوا علیہ ماذا تفقدون، تو دیکھا کہ اچانک جب سارے لوگ ایک ساتھ ہو گئے، سارا سامان ہو گیا، نکلنے لگے تو دیکھا کچھ ڈھونڈا جا رہا ہے۔ کہا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہا بادشاہ کا برتن نہیں مل رہا ہے، جس سے ہم بانٹ رہے تھے نا وہ برتن نہیں مل رہا ہے، اور جس نے چوری کی ہوگی اس کو یہاں پر روک لیا جائے گا، جس نے چوری کی اسے روک لیا جائے گا۔ بھائی لوگوں نے کہا کہ قالوا جزاء نزل فی رحلہ، کیا ہم لوگ فبدا بعویتہم قبل وعاء اخیہ، جب چیک کیا جا رہا تھا تو کہا کہ ہم چوری کرنے والے نہیں، چوری کرنے نہیں آئے۔ تو حضرت یوسف نے باقاعدہ پلان کیا تھا، تو کیا کیا، پہلے بھائیوں کا چیک کروایا، چلو ان کا چیک کرو، ان کا چیک کرو، ان کا چیک کرو، ان کا چیک کرو، اینڈ میں بنیامین کا چیک کروایا۔ اب جیسے ہی بنیامین کا چیک کیا تو بنیامین کے اندر وہ برتن نکل گیا۔ قالوا، برتن نکل گیا، ارے یہ چور تو یہ بنیامین ہے۔ اب جب دیکھا کہ چور نکل گیا تو حسد تو ان سے بھی تھا، تو بولے ارے اس نے چوری کی ہے تو کیا ہوا، اس کا بھائی بھی چوری تھا۔ کس کو بول رہے ہیں؟ جو سامنے بادشاہ اسی کو بول رہے ہیں، پہچانتے نہیں ہے نا کہ یوسف یہی ہے بادشاہ ہے۔ کہا اگر اس نے چوری کی نا تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی، نہیں دونوں اچھے نہیں ہیں، یہ دونوں بھائی اچھے نہیں تھے، ہم 10 بہت اچھے ہیں، یہ اچھے نہیں ہیں۔ یہ عادت ہوتی ہے، جو غلط ہوتے ہیں نا وہ دوسروں کو غلط بتاتے ہی بتاتے ہیں۔ حضرت یوسف کو غلط بتا رہے ہیں کہ یہ بھی چور، اس کا بھائی بھی چور تھا، یہ بولا۔ تو کہا ٹھیک ہے، اب جو بھی معاملہ ہے اب اس کو یہاں پر روکا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سنیے، ہمارے جو ابا ہیں نا وہ بہت زیادہ بوڑھے ہیں اور اس سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسا کرو آپ ہم میں سے کسی کو روک لو، مطلب اس کو مت روکو، اس کو روکو گے تو بڑا معاملہ ہو جائے گا۔ حضرت یوسف نے کہا ایسا نہیں ہے، جو چوری کرے گا سزا اس کو ملے گی،
جو چوری کرے گا اسے ہی روکا جائے گا۔ تو کہا جب بالکل مطلب سمجھا کر تھک گئے تو سب سے بڑے بھائی نے بولا کہ بھائی میں تو نہیں جاؤں گا، جب تک کہ یہاں سے یہ نہیں چھوٹیں گے تب تک میں نہیں جاؤں گا، ابا کو جا کر میں بات کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، ابا سے بات نہیں کر سکتا ہوں۔ بڑا بھائی وہیں رک گیا۔ اب جب یہ واپس گئے، یہاں سے چلے گئے، اپنے ابا کے پاس واپس گئے اور کہا یا ابانا ان ابنک سرق، اے ابا آپ کا جو بیٹا تھا نا اس نے چوری کر لی ہے، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے تو اس کو روک لیا گیا ہے۔ تو پھر حضرت یعقوب نے کہا کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، بل سولت لکم انفسکم، تم جھوٹ بول رہے ہو، پھر بھی میں صبر کروں گا، ہو سکتا ہے اللہ رب العالمین دونوں کو لے آئے گا۔ دیکھیے یعقوب نبی تھے، سمجھ میں آ گیا کہ یوسف کو تو کچھ ہوا نہیں، وحی کے ذریعے پتہ ہی تھا، کہا تم ایک کو چھوڑ کر آئے ہو، اللہ دو کو لے کر آئے گا۔ جب یہ بولا تو بھائیوں نے کہا کہ یا آسفا علی یوسف، یعنی تعجب کے ساتھ کہا کہ ابا بہت بوڑھے ہو گئے، ایسی بات کر رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ عالم ہوا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا رو رو کر آنکھیں چلی گئی تھیں، بینائی چلی گئی تھی، اتنا روتے تھے اور رو رہے تھے، اس دن بھی رونے لگے، کاش یوسف 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 بول کر رو رہے تھے، رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں جو ہے نا، آنکھوں سے مطلب بینائی چلی گئی تھی۔ اور ایک بڑی پیاری دعا جو وہ مانگا کرتے تھے، ہمیں بھی مانگنا چاہیے، جب پریشانیاں آپ کے بس میں نہ ہونا، جب تکلیف آپ کے بس میں نہ ہونا، نکلنے کا راستہ نہ ملے تو یہ دعا پڑھا کرو، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ یہ ان کا خیر جملہ تھا، اتنی دعا ہے، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا غم اپنی فکر کا صرف اللہ کے سامنے اظہار کرتا ہوں، اللہ بس تو اور میں، بات ختم، تو کر، تو میرا معاملہ حل کر، تو مجھے نکال۔ ابا رو رہے ہیں، رو رو کے آنکھیں چلی گئی ہیں۔ یا بنیا اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اب بیٹوں سے کہا کہ میرے بیٹو سنو، مجھے ایسا لگ رہا ہے یوسف ہے ادھر کہیں نہ کہیں، جاؤ ذرا تلاش کرو، یوسف کے بارے میں تلاش کرو، بنیامین کے بارے میں تلاش کرو۔ تو پھر یہ گئے سارے کے سارے بھائی، کہا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا ضر وجئنا ببضاعۃ مزدہ فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، کہا پیسے لے کر آئے، سامان لے کر آئے، کہا عزیز ہم بڑے پریشان ہیں، بڑے حالات خراب ہیں، ہمیں تھوڑا غلہ بھی دے دو، بھائی کو بھی لوٹا دو، معافی مانگنے کے لیے گئے کہ بس کام ختم کر دو۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف، یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا، اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا، تم لوگ کیا کر رہے تھے، تمہیں پتہ ہے؟ تو اب بھائیوں کا بالکل دماغ میں آئی، بات سمجھ میں آئی، کہا اچھا، قالوا انک لانت یوسف، آپ یوسف ہو کیا؟ کہا ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے، قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا، جو اللہ کا تقوی رکھتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ بڑی پیاری نصیحت ہے یہاں بھی، بھائیوں نے چاہا تھا ڈبانا، اللہ نے چاہا تھا اٹھانا۔ اللہ جسے عزت دینے پر آ جائے ساری کائنات اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ ڈبانا والے کون؟ اپنے ہی تھے، سارے اپنے ہی ڈبا رہے تھے، پر اٹھانے والے کون؟ اللہ۔ اور یہاں پر سب سے پیاری بات جو حضرت یوسف نے کہی، تقوی اور صبر۔ ایک تو اللہ کا ڈر پکا اپنے دل کے اندر رکھو کہ میرا اللہ میرا اللہ میرا مالک، بات ختم ہو گئی۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے ڈر کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ صبر ہونا چاہیے۔ ہمیں صبر نہیں ہوتا ہے، ذرا میں بالکل آپ ببولے ہو جاتے ہیں، بالکل ایسا اینگر ہوتا ہے ہمارا، یہ کر دوں وہ کر دوں، اسے مارنا اسے پیٹنا سب ختم کر دوں۔ صبر کرنے والوں کو اللہ بدلے دیتا ہے، اور یقیناً بڑے بڑے بدلے دیتا ہے۔ حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے صبر کیا، میں نے تقویٰ کیا، دیکھو اللہ نے مجھے کتنا بڑا بدلہ دے دیا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ واقعی اللہ نے تو آپ کو ہم پر بھی بہت زیادہ اونچا کر دیا، یعنی ہم تو آپ کو ختم کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے دیکھو آپ کو کتنا زیادہ اوپر کر دیا۔ تو معافی مانگنے لگے، تو حضرت یوسف نے کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، معاف کر دیا۔ معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، معاف کرنا آسان کام نہیں ہوتا ہے، پر معاف کرنا بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کو معاف کرتے ہو نا، دیکھو انہوں نے جان پر حملہ کر دیا تھا، کنویں میں ڈال دیا تھا، جھوٹ بولا تھا، الزام لگایا تھا، عزت اچھالی تھی، اس کے بعد بھی یوسف نے صرف ایک جملہ کہا کہ جاؤ سب کو معاف کر دیا۔ معاف کرنے والا بہت بڑا ہوتا ہے، معاف کرنے والے سے رحمان راضی ہوتا ہے، معاف کرنے والے کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پسند کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف کر دیا، کہا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اس کے بعد اپنا کرتا دیا، کہا جاؤ یہ میرا کرتا لے کر جاؤ اور ابا کی آنکھوں پر ڈالنا، ان کی آنکھیں آ جائے گی۔ اب یہ نبی تھے، نبیوں کو اللہ تعالیٰ معجزات دیتا ہے نا، لے کر گئے اپنے ابا کے پاس لے کر گئے۔ اب دیکھیے ادھر یہ ایک سین چل رہا ہے، ادھر ابا رو رہے ہیں، ایک انتظار ہے شاید یوسف آ جائے، بنیامین آ جائے، انتظار کر رہے ہیں، کچھ لوگ آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر بیٹے کرتا لے کر آ رہے ہیں، وہ بھی نبی تھے، دور سے محسوس کر لیا، کہا انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اولاد سے کیسی محبت ہوتی ہے نا،
وہ باپ کیسے رہتا ہوگا اولاد کے بنا، پر رہا کیونکہ اللہ کا امتحان ہے نا، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے نا، مومن صبر کرتا ہے، مومن سے کچھ بھی چھین لیا جائے، کچھ بھی چھین لیا جائے، مومن کبھی بے صبرا نہیں ہوتا ہے، مومن کبھی تقدیر کے خلاف باتیں نہیں کرتا ہے۔ کہا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لوگوں نے کہا رہے آپ تو بالکل مطلب سمجھ لیجئے مجنون ہو گئے ہیں، کیا سب باتیں کر رہے ہیں، ایسا کوئی ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن جب خوشخبری آئی اور آنکھوں پر اس کپڑے کو ڈالا گیا تو ان کی آنکھیں واپس آ گئی، قالو یا ابانا، تب اس اولادوں نے اقرار کیا کہ ابا ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے، ہم لوگوں نے گناہ کیا۔ تو کہا ٹھیک ہے جلدی ہی میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا۔ کہا ابا چلو آپ کو بلایا ہے، ابا اماں کو بلایا ہے، سب بھائیوں کو بلایا ہے، یہ لے کر یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے عرش پر یعنی جو اپنا سنہاسن تھا اس کے اوپر بٹھایا اور سارے کے سارے بھائی سجدے میں گر گئے، ابا اماں بھی سجدے میں گر گئے۔ اگرچہ یہ سجدہ خاص حضرت یوسف کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، نہ پہلے جائز نہ بعد میں جائز، کسی انسان کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ اس وقت ابا نے بتایا کہ یعقوب نے بولا یوسف تو نے خواب دیکھا تھا نا، 11 ستارے چاند سورج سجدے میں ہیں، دیکھ سجدے میں آ گئے۔ کون ہے 11 ستارے؟ تیرے بھائی۔ کون ہے چاند سورج؟ تیرے ماں باپ۔ اللہ نے سب کو تیرے قدموں کے اندر ڈال دیا۔ ھذا تأویل رؤیایا، یہ میرے خواب کی سچائی ہے جو اللہ رب العالمین نے مجھے ساتھ کی۔ اچھا ہم یہاں پر اللہ کا شکر ادا کر دیں، قد احسن بی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ احسان کیا جب مجھے جیل سے نکالا، احسان کیا جب مجھے گاؤں سے نکالا، شیطان سے بچایا، گناہ سے بچایا، اللہ رب العالمین نے مجھے ہر چیز اور تکلیف سے بچایا۔ یعنی اس وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ تکبر کر رہے ہیں، ورنہ ہمارے یہاں تو جب تک غربت رہتی ہے تب تک تو ساری تکلیفیں رہتی ہیں، غربت تک تو انسان ساری تکلیفوں کا احساس رکھتا ہے، پریشانیوں کا احساس رکھتا ہے، پر جیسے ہی اللہ تعالیٰ دینا شروع کرتا ہے کوئی شکر ادا کرتا ہے؟ حضرت یوسف کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے جیل سے نکالا، گناہ سے بچایا، اس مقام پر لا کر کھڑا کیا، عزت دی، ماں باپ کو اور سارے بھائیوں کو سب کو میرے سامنے رکھ دیا، مجھے بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ میں تیرا کیا شکریہ ادا کروں، اللہ تعالیٰ تو نے مجھ پر بہت بڑا انعام اور احسان کیا ہے۔ تو غرض یہ کہ یہ یوسف علیہ السلام کا مختصر سا قصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، پر یہ بڑا ہی پیارا قصہ ہے، اس میں نوجوانوں کے لیے نصیحت ہے، عزت کی حفاظت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، لوگوں کے اعتراض کے بعد صبر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے، پریشان کرنے والوں پر صبر کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ عزت کا مالک ہے۔ اور حضرت یوسف کا کردار پتہ چلا کہ ایک انسان تکلیفوں میں بھی اللہ کو کیسا یاد رکھتا ہے، تکلیفوں میں دعوت کا کام کیسا کرتا ہے، بڑی ہی بہت ساری یعنی قیمتی باتیں اس درس کے ذریعے یا اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے۔ یہ مختصر سے انداز میں یہ واقعہ آپ کے سامنے میں نے پورا ذکر کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین جو چیزیں ہم نے یہاں پر سنی حضرت یوسف کے بارے میں ان تمام چیزوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔